بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر من شربها وقع على امه وخالته وعمته رواہ الطبرانی۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے شراب پینے والے انسان کا اخروی انجام بتایا گیا۔ شراب سماجی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی ہے، بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب ایک انسان شراب کی عادت ڈال لیتا ہے یا کسی بھی نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ انسان اور بھی بہت سارے گناہ کے کام کرتا ہے اور ہر قسم کی برائیوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے چند نقصانات، اس کی برائیاں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرابی انسان کا ایمان دھیرے دھیرے بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، تو آپ نے کہا ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، اس کا ایمان بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ سے ایمان گھٹتا ہے اور نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شراب ایک ایسی بری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے جڑے ہوئے 10 افراد پر لعنت کی ہے۔ جیسے سود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، دینے والا، دلانے والا، گواہی دینے والا، ہر کوئی لعنت کا شکار ہوتا ہے اور برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں شراب سے جڑے ہوئے 10 افراد پر لعنت کی۔ شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، بنوانے والا، لانے والا، بیچنے والا، یعنی جو بھی اس میں جس قسم کا بھی تعاون کرتا ہے اس پر لعنت پڑتی ہے۔ تو آپ سوچیے کہ یہ کیسی بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ گمراہی کا بھی سبب ہے۔ سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے آپ کی خدمت میں 2 پیالہ لایا گیا۔ ایک پیالے میں دودھ کا پیالہ تھا اور ایک میں شراب رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا تو دودھ کا پیالہ آپ لے لیے اور شراب کا پیالہ آپ نہیں لیے۔ آپ سے کہا گیا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، جبریل علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے آپ کو فطرت کی توفیق دی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں فطرت سے مراد، یعنی کہتے ہیں کہ دودھ یہ بچے کی فطری غذا ہے اور پاکیزہ غذا ہے فطری طور پر۔ تو اس اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کو فطرت کی توفیق دی۔ لو اخذت الخمر غوت امتک، کہا کہ اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی تھی، اس لیے کہ ہر قسم کی گمراہی اور برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ تو اس سے شراب کی سنگینی اور اس کی برائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، تم لوگ شراب سے بچو اس لیے کہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ جس طرح سے کنجی سے ہر قسم کے دروازے کھلتے ہیں تو اسی طریقے سے
شراب سے ہر قسم کی برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب آدمی شرابی ہو گیا تو اب تمام برائیوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں, کوئی بھی برائی کر سکتا ہو. اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. اسی طرح سے سنن نسائی کی حدیث میں ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث. اے لوگوں شراب سے بچو, اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم میں سے پہلے ایک عابد انسان تھا, ایک عورت اس پر فدا ہو گئی اور اس نے اس کو اپنے دام فریب میں, برائی میں اس کو پھنسانا چاہا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. ایک دن اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا اس کے پاس اور کہا کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں آپ کو ہم گواہی دینے کے لیے بلا رہے ہیں. تو وہ عابد اس کے ساتھ میں چلے گئے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اور جب وہ اس کے محل کے پاس پہنچے اور محل میں داخل ہونے لگے تو وہ عورت جس دروازے سے داخل ہوتے تو اندر سے ہر دروازے کو بند کر لیتی تھی, تاکہ اگر ان کو کسی شر کا خطرہ محسوس ہوا اور یہ بھاگنا چاہیں تو بھاگ بھی نہ پائے, تو ہر دروازے کو اندر سے بند کر لیتی تھی. جاتے جاتے ایک گھر کے حال میں پہنچے, جو حال خوبصورت سجایا گیا ہے, اور وہاں پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک معصوم بچہ ہے اور شراب کا ایک گھڑا رکھا ہوا ہے, شراب کا مٹکا. اس خاتون نے کہا کہ ہم نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے اور اب تیرے سامنے تین چیزوں میں سے اختیار ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. کہا کہ یا تو مجھ سے تو بدکاری کرے, یا تو اس معصوم بچے کو قتل کر, یا تو شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے اس میں سے ایک گلاس شراب پی لے. تو اس نے ان تینوں چیزوں پر غور کیا کہ یہ تو تینوں میرے لیے گناہ ہے اور تینوں میرے لیے صحیح نہیں ہے, لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اخف الازرار والذنوب, ان گناہوں میں سب غلط ہیں لیکن اس میں سے جو ہلکا ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شراب کا ایک جام, ایک گلاس اگر پی لیے تو یہ اتنا نقصان دہ نہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ایک گلاس شراب پلا دو. تو ایک گلاس شراب پیا. جب شراب کا نشہ اس کو آیا تو اس نے کہا زیدونی, مزید ایک گلاس لاؤ. پھر ایک گلاس اس کو دیا گیا. اب شراب پیتا جا رہا ہے اور اس کا نشہ بڑھتا گیا, یہاں تک کہ جب وہ نشے سے مست ہو گیا تو اس نے اس عورت سے بدکاری بھی کی اور جو معصوم بچہ وہاں تھا اس کو قتل بھی کر دیا. تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں شراب سے بچو, اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب آدمی شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو اب وہ کسی بھی برائی کا, کسی بھی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ شراب کی عادت اور چاہت اور ایمان کسی انسان کے دل میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایک دل میں پناہ لے گا تو دوسرے کو نکال دے گا. اگر شراب کی محبت آدمی کے دل میں بیٹھ گئی تو وہ اس دل سے ایمان کی محبت نکال دے گا, اور اگر ایمان کی محبت دل میں راسخ ہو گئی تو وہ ایسا انسان, ایسا مومن شراب سے بالکل نفرت کرے گا اور شراب کو اپنے دل سے نکال دے گا. اسی طریقے سے اس کی ایک چھٹی خواصت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الفواحش بھی کہا ہے. ہر قسم کی بے حیائی, بدکاری کی بھی ماں ہے, جڑ ہے, اور یہ اکبر الکبائر, بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شربہا وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ. جب آدمی شراب کے نشے میں مست ہو جاتا ہے, شراب پی کر کے گھر واپس لوٹتا ہے تو اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی ماں اور بہن بیٹی میں تفریق نہیں کرتا ہے. بسا اوقات اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا ہے, اپنی بہن کے پاس چلا جاتا ہے. گھر کی عورتیں, بہن بیٹیاں اس کی طرف سے محفوظ نہیں رہتی. کتنے ایسے واقعات سرخیوں میں آئے کہ گھر کی لڑکی, بہن بیٹی شرابی باپ سے محفوظ نہیں رہی اور اس کی ہوس کا شکار ہو گئی. تو ایک شرابی جب شراب کے نشے میں گھر لوٹتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کس کے پاس جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اپنے ماں کے پاس بھی جا سکتا ہے, وہ اپنی خالہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اپنی خالہ اور پھوپھی کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو اور جس گھر میں
شرابی ہوتا ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، بھائی ہو، گھر کے تمام افراد سہمے سہمے رہتے ہیں۔ جب شرابی شراب پی کر کے لوٹتا ہے گالی گلوچ کرے گا، پہنچتے ہی لڑائی جھگڑے کرے گا، گھر کے افراد کی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ پاس پڑوس کے لوگ بھی سکون سے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور کتنے ایسے شرابی باپ ہیں جن کی زندگی میں بھی ان کے بچے یتیم، اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ باپ شرابی ہے، اب وہ کسی لائق نہیں ہے، اور گھر کے سارے افراد اس کے پیچھے فکر مند ہیں، پریشان ہیں، بیوی الگ پریشان ہے، بچے اس کے الگ پریشان رہتے ہیں۔ اور کتنے ایسے گھروں کے واقعات ہیں، باپ شرابی ہے جس کی وجہ سے گھر کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اس لیے کہ رشتے کے لیے جب بھی کوئی آگے بڑھتا ہے تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا باپ شرابی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پیچھے لوٹ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے۔ اب ظاہر ہے کہ گھروں میں لڑکیاں، بیٹیاں ایک لمبے زمانے تک بیٹھی رہتی ہیں، ان کی عمریں ختم ہو جا رہی ہیں، 30 سال، 35 سال، 40 سال ہو جا رہے ہیں، لیکن رشتے نہیں مل رہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جس کی وجہ سے برائی کی طرف وہ لڑکیاں، وہ بہن بیٹیاں برائی کی طرف قدم بڑھا دیتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں، کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، یا ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ ایسے بہت سارے برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ جب گھر میں شرابی باپ ہو، شرابی بیٹا ہو، شرابی بھائی ہو، تو بہت سارے فتنے اور برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسی برائی ہے جو سماجی برائیوں میں ایک بڑی برائی ہے۔ اس پر روک تھام کے لیے اور سماج سے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے محلے سے، اپنی گلیوں سے اور اپنے حلقوں سے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے، تاکہ ہم خود بچ سکیں اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے گلی محلے بھی اللہ کے عذابات سے بچ سکیں۔ ورنہ جب عذابات اللہ کی طرف سے آئیں گے تو صرف شرابیوں کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ پورا سماج اور معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔